نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے اللہ تعالی ان کو امن و سلامتی میں رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ میری پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 5 کیا تھا، جس میں ہم نے حروف ہجا جو ہیں وہ عین، غین اور فا کی ادائیگی دیکھی تھی۔ اسی کے ساتھ ہمارے تقریباً 24 حروف جو ہیں ہم نے حروف ہجا کر لیے ہیں۔ آگے ہمارے 9 حروف رہ گئے ہیں جن کی ادائیگی بھی ہم انشاءاللہ تعالی آج دیکھیں گے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ان حروف کو جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کے حروف اتنے زیادہ اچھے ہوں گے، اور یاد رکھیے حروف جتنے زیادہ اچھے ہوں گے قرآن اتنا ہی زیادہ آپ کا اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حروف ہجا کا جو ہے وہ 25واں حرف ہے، جو کہ قاف ہے، اور قاف جو ہے وہ موٹے حروف کا بھی آخری حرف ہے، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ موٹے حروف جو ہیں وہ قرآن میں 7 ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو قاف کی ادائیگی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ تصویر پر غور کریں تو تصویر پر غور کرتے ہوئے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ زبان کے پچھلے حصے کو تالو کی پچھلی حصے کی طرف بلند کرتے ہوئے، یعنی کوے والی جگہ پر لگاتے ہوئے۔ پھر دیکھیے زبان کا آپ کا پچھلا حصہ، اس کو آپ نے تالو کی پچھلے حصے کی طرف، یعنی تالو جو ہے وہ سینٹر ایریا ہے اور یہ لاسٹ ایریا ہے، اس کی طرف بلند کرتے ہوئے کوے والی جگہ سے آواز نکالنی ہے، اور یہ موٹی آواز ہے۔ اور کوا کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے حلق میں ایک بیل ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے، تو وہاں سے یہ آواز نکلے گی، اور آواز کیا ہوگی؟ قاف قاف۔ اگر آپ اس کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے اندر کا جو ایریا ہے اس کو فیل کریں تو واقعی میں آپ کی زبان پیچھے حلق پر لگتی ہے اوپر کی جانب۔ قاف قاف قاف۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا حرف ہے وہ بھی کاف ہے، لیکن ان دونوں کی آوازیں مختلف ہیں۔ قاف جو ہے جس کے اوپر نقطے ہیں وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور کاف جو ہے وہ باریک حرف ہے۔ اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں کیسی ہے۔ قاف کے نکلنے والی جگہ، یعنی قاف جو آپ نے پیچھے ادا کیا ہے موٹا حرف، اس کے نکلنے والی جگہ سے ذرا منہ کی جانب، یعنی ہونٹوں اور دانتوں کی طرف تھوڑی سی آگے کر کے آواز جو ہے اس کی نکلتی ہے، یعنی تالو پر ہی لگتا ہے لیکن قاف کے مخرج پر نہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے۔ اس کی آواز کیا ہے؟ باریک آواز ہے۔ اس کی ادائیگی کیا ہوگی؟ کاف کاف، ٹھیک ہے؟ قاف کاف قاف کاف۔ یہ باریک حرف ہے، قاف موٹا حرف ہے، اور اگر آپ قرآن میں بھی یہ حروف آ جائیں اور دونوں کو آپ ایک ہی جیسا پڑھیں، ان میں فرق نہ کریں، تو یہ آپ حرف کو بدل دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حرف کی آواز بدلنے سے جو قرآن کا ترجمہ ہے، جو حرف کا ترجمہ ہے، وہ بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس لیے میں بار بار آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ حروف کو ان کی آوازوں کے، ان کے مخرج کے حساب سے ہی نکالیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ لام ہے، اور لام بھی باریک حرف ہے۔ اس کی ادائیگی کیا ہوگی؟ زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں اور 2 داڑھوں کے مسوروں سے اچھی طرح لگاتے ہوئے۔ اچھی طرح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کی زبان جو ہے وہ موو نہ کرے، مضبوطی سے آپ نے یہ چیز کرنی ہے تاکہ آواز بھی جو ہے وہ ہلے نہیں۔ آواز بھی خراب ہو جاتی ہے ادائیگی اگر آپ کا مخرج ایک نہیں رہتا، یعنی نکلنے والی جگہ کو آپ مضبوطی سے نہیں رکھتے تو آپ کی آواز خراب ہو جاتی ہے۔ تو پھر سے دیکھ لیتے ہیں، زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانت، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر کے 6 دانت ہو گئے، اور
2 दाढ़ों کے مسوروں سے لگانے ہیں. داڑھوں سے یعنی اوپر کے 6 دانت اور سائڈ کی 2 داڑھیں وہاں سے مضبوطی سے لگا کے باریک آواز ہے. اور آواز کیا ہوگی؟ لام لام لام. یہ باریک آواز کا حرف ہے اور اگر آپ اپنی زبان کو اسی طرح رکھیں گے تو آپ کا یہ حرف بہت اچھا نکلے گا انشاءاللہ. اگلا حرف جو ہے ہمارا میم ہے اور میم کے لیے آپ نے ہونٹوں کی شیپ دیکھنی ہے. میم کی ادائیگی جو ہے وہ ہونٹوں کی طرف سے ہے اور ہونٹوں کے لیے کیا ہوگا؟ ہونٹوں کے اندرونی خشک حصوں کو آپس میں مکمل طور پر ملاتے ہوئے. اندر ایک گیلے حصہ ہے اور یہ باہر کا جو ہے یعنی وہ خشک حصہ ہے. تو آپ نے خشک حصے کو آپس میں ملانا ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ میم. یہ بھی باریک آواز ہے اور ہونٹوں پر تھوڑا سا زور لگے گا. اس کی ادائیگی پھر ہوگی. مضبوطی سے لگائیں گے میم میم. اسی کے ساتھ ہم نے آج اپنے حروف جو ہیں وہ 4 مکمل کر لیے ہیں اور مجھے امید ہے کافی اچھے سے آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے. لیکن ہم نے اس کو صرف سمجھنا نہیں ہے، ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ پریکٹس کرنی ہے. ان حروف کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے حروف بھی اچھے ہو سکے اور ہمارا قرآن بھی اچھا ہو سکے. اسی کے ساتھ ہم اپنے حروف کو شروع سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم. یہیں پر ہم اپنی آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن ایسا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس نے اس کو نازل کیا ہے. میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.